اللہ کی قسم آج یہ وظیفہ جمعرات کے دن جس نے بھی پڑھ لیا وہ کروڑوں کا مالک بن گیا، کیونکہ آج یہ پہلی نوچندی جمعرات ہے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، میں نے جس کو بھی بتایا اللہ پاک نے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ اس کے قرضے غیب سے اترنا شروع ہو گئے، اس کے یقین کرے مال میں برکت ہونے لگی، گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگدستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ میں سب سے بڑا فائدہ جو اس کو ملا، اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو گئی، ورنہ آئے دن ان کے گھر میں بچے ہی بیمار ہوتے رہتے تھے، لیکن اب بیماریاں ختم ہو چکی ہیں اور بڑی ہی سکون والی زندگی گزار رہا ہے۔ بولتا ہے کہ اگر کسی مہینے میرا کام جو ہے وہ کم بھی ہو، دھندا کم بھی چلے، تب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ برکت اتنی ہے کہ نہ کوئی بچہ میرا بیمار ہوتا ہے، نہ گھر کی کوئی چیزیں خراب ہوتی ہیں، الحمدللہ بہترین گزارا ہو رہا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو نقصانات سے بھی بچائے گا، ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی بچائے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور آج پہلی نوچندی جمعرات ہے، اور نوچندی جمعرات کو اللہ والوں بڑا ہی مقدس دن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ چاند کی پہلی نوچندی جمعرات ہوتی ہے۔ تو آج جو عمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی دکھ بھری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ پر جو کروڑوں کا قرض ہے وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے اولاد نرینہ مانگنا چاہتے ہیں، تو اللہ والوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اور اس سے بڑا خدا کی قسم کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، رزق میں تو برکت ہوتی ہی ہے، معاملات میں تو آسانیاں ہوتی ہی ہیں، اللہ رب العالمین اپنا خاص قرب بھی عطا کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی بھی بنا دیتا ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دیتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ یہ تسبیح اتنی خاص تسبیح ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ والوں، یہ کلمات دین اسلام کی بنیادی شخصیت ہے، یہ کلمات دین اسلام کی پہچان ہے، اور آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا وہ آپ کی زندگی کو بنا دے گا، آپ کی آخرت کو سنوار دے گا، آپ کے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں پریشانیاں ہیں سب کی سب منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے کہ ہر کسی کو یہ تسبیح یوں تو سمجھے کہ ملتی بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ والوں، آپ کو اللہ پاک نے چن لیا ہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ عمل جو آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بڑا ہی خاص کلمات ہیں، اور آپ نے یہ پہلی نوچندی جمعرات، رجب کی پہلی نوچندی جمعرات کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، رجب کی آج مبارک مہینے کا واسطہ،
ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں،
اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے صاحب روزگار ہونا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور وہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ والوں ہر کسی کا مسئلہ الگ ہے، ہر کوئی الگ طرح سے پریشان ہے، لیکن آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا، لازمی آج کا یہ عمل بالخصوص پڑھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن آپ لوگ غفلت میں گزار دیں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔
اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आजम है या जव्वादू, ये आप लोगों ने आखिर में पढ़ना है, जो कि अल्लाह पाक की बेपनाह सखावत, उसकी बे इंतहा अता और इसकी बेहिसाब बख्शिश को जाहिर करता है। कोशिश करें अल्लाह वालों के 1 मुट्ठी चीनी भी साथ रख ही लें, या पानी अगर आपने रखा हुआ है तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रब की राह में सदका जरूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन या जव्वादू को पढ़ना किस तरीके से है जरा तरतीब को समझ लें, क्योंकि या जव्वादू के मायने हैं बे इंतहा बख्शने वाला, बेहिसाब अता करने वाला, वो जो मांगने वाले को महरूम नहीं करता, वो जो अपनी मखलूक पर हमेशा फजलो करम की बारिश करता रहता है। इंसान की जिंदगी में इस नाम की तासीर और इसके फजाइल इतने गहरे हैं कि अगर कोई बंदा दिल से यकीन से या जव्वादू का जिक्र करता है तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवार दी जाती है। अल्लाह ताला की जो हिदायत है, जो अल्लाह पाक की बेपनाह की रब की मदद में शामिल होना चाहता है, वो आज या जव्वादू पढ़े और बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़े। या जव्वादू का जिक्र करने वाले के दिल में एक खास तरह का सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। वो अपनी फिक्र और परेशानी से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब मुझे कभी महरूम नहीं रखेगा। दुनिया की मोहब्बत और लालच इंसान को अंधेरों में डाल देती है, लेकिन या जव्वादू की बरकत इंसान के दिल में क़यानत, कुशादगी और सुकून पैदा कर देती है। ऐसे शख्स का दिल दुनिया की हिर्स से साफ हो जाता है और वो हमेशा अल्लाह की अता पर राजी हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का फरमान रहमत निशान है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतनी सखावत करता है कि अगर बंदे को खबर हो जाए कि उसके लिए अल्लाह ने क्या लिख रखा है तो वो कभी गमगीन ना हो। यही बात या जव्वादू के जिक्र से इंसान समझ लेता है कि मेरा रब मुझे कितना ज्यादा नवाजने वाला है, कितनी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला है। अब अल्लाह वालों पढ़ना किस तरीके से है मुलाहिजा कीजिएगा। या जव्वादू 1 बार हो गया, या जव्वादू 2 बार हो गया, और अगर आप लोग इसको इस तरीके से पढ़े या जव्वादू या अल्लाह, तो ये भी एक अच्छा जिक्र है कि आप लोग अल्लाह ताला से बराह रास्त अपना ताल्लुक को मजबूत करेंगे जब आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे या जव्वादू या अल्लाह। या फिर आप लोग या जव्वादू पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं। ज्यादा अच्छा तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो लिखा हुआ तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग या जव्वादू भी पढ़ सकते हैं और या जव्वादू या अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपने 33 बार है, 33 टाइम्स, ना 32 हो ना 34 हो, 33 बार आपने या जव्वादू या अल्लाह पढ़ना है, या फिर सिर्फ या जव्वादू पढ़ना है और चीनी पे दम कर दें और उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अभी आपका अमल, आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब देखें, रब से दुआ करने का वक्त है, अब मांगने का वक्त है, और अल्लाह पाक से बेपनाह मांगे, क्योंकि यकीन करें रब पसंद करता है कि मेरा बंदा मुझसे सवाल करे। हम लोग दुनियादारों के आगे, अपने दोस्तों के आगे अपना रोना रोते हैं, रब के आगे अपना रोना नहीं रोते। और जो रब के आगे अपना रोना रोता है वो फिर किसी के आगे रोना नहीं रोता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में सुकून और इत्मीनान उतार देते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिर में या जव्वादू पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है बता दिया है। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, और चीनी को आप चाहे तो सदका कर दें या कुछ मीठा बना के अल्लाह पाक की राह में जो है वो सदका कर दें, या फिर अपने छत के ऊपर डाल दें चीनी को, या किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, कब्रिस्तान में डाल दें, ताकि चींटियां वगैरह खा जाए। आसान तरीका यही है कि आप लोग अपने घर के ऊपर जो है वो वहां पे रख दें चीनी, ताकि जो चिड़ियां हैं, जो चींटियां वगैरह है, वो खा लें, फिर पैरों में भी नहीं आएंगे तो बेहुरमती भी नहीं होती। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपको सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।